بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 226 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم الفصل الرابع سے پڑھیں گے۔ یعنی مصنف نے 4 موانع ذکر کرنے تھے جو کہ نکاح کے لیے حرمت کو ثابت کرتے ہیں، جن میں رضاعت تھا، مساہرت تھی، نسب تھا، اور ایسے ہی آج الفصل الرابع میں چوتھا مسئلہ بیان کریں گے جو کہ زنا سے حرمت کے ثبوت کے بارے میں ہے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے کچھ مسائل کی وضاحت کی تھی، جن میں ایک مسئلہ تھا کہ ایک عورت کی گواہی کے بارے میں فقہا کا جو اختلاف ہے، اس اختلاف کا سبب کیا ہے، کہ ایک عورت گواہی دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی رضاعت سے متعلق۔ تو ایک عورت کی گواہی میں جو فقہا کا اختلاف تھا، اس اختلاف کا سبب پڑا تھا، کیونکہ 2 اور 4 میں جو اختلاف تھا اس کا سبب تو ہم اس سے پچھلے سبق میں پڑھ چکے تھے۔ تو ایک عورت کی گواہی کے بارے میں جو اختلاف کا سبب تھا وہ ہم پچھلے سبق میں دیکھ چکے ہیں۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے 9واں مسئلہ شروع کیا تھا کہ جو 9 اختلافی مسائل رضاعت سے متعلق مصنف نے بیان کیے تھے، ان میں آخری مسئلہ 9واں تھا، تو وہ ہم نے پچھلے سبق میں شروع کیا تھا، اور وہ تھا مرضعہ کے اوصاف کے بارے میں، کہ مرضعہ کے کیا وصف ہونے چاہیے، آیا حاملہ ہو، غیر حاملہ ہو، سیبہ ہو، باکرہ ہو، بالغہ ہو، غیر بالغہ ہو، کیا صورتحال ہوگی، اس کے اوصاف کیا ہوں گے، تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ایک مسئلہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مردہ عورت کے دودھ کا کیا حکم ہے، کہ اگر کسی بچے نے کسی مردہ عورت کا دودھ پی لیا تو آیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی یا ثابت نہیں ہوگی، تو تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایسے ہی مرد کے دودھ کا حکم بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر بالفرض والمحال کسی مرد کے پستانوں میں دودھ اتر آئے یا دودھ کے چند قطرے یا ٹپکے نکل آئیں اور وہ بچہ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو مصنف نے ان دونوں مسائل کی وضاحت کی تھی کہ یہ لفظی اشتراک ہے، باقی اس سے رضاعت وغیرہ ثابت نہیں ہوتی۔ تو آج کی سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران چوتھی فصل جو ہے وہ ہم شروع کریں گے، اور چوتھی فصل ہے معنی زنا کے حوالے سے، یعنی زنا کے ذریعے جو حرمت ثابت ہوتی ہے یا اس کے عدم ثبوت جو ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور ایسے ہی آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ زانیہ سے شادی کرنے کے بارے میں فقہا کا جو اختلاف ہے، اس اختلاف کی وضاحت کریں گے کہ آیا زانیہ عورت سے جو نکاح ہے وہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تفصیلات آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ ایسے ہی آیت مبارکہ کے بارے میں مصنف نے 2 احتمالات ذکر کیے ہیں، ان دونوں احتمالات پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے الفصل الرابع، چوتھی فصل جو ہے فی مانع الزنا، زنا کے معنی کے بارے میں، یعنی زنا کی حرمت کے بارے میں چوتھی فصل ہے۔ واختلف، فقہا کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، فی زواج الزانیہ، زانیہ سے شادی کرنے کے بارے میں، یعنی زانیہ سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ فاجاز الجمہور، جمہور فقہا نے اس کی اجازت دی ہے کہ زانیہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ ومنعها قوم، اور فقہا کی ایک جماعت نے اس سے منع کیا ہے کہ زانیہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ اختلاف ہو گیا فقہا کے درمیان میں۔ تو وسبب اختلافہم، اس مسئلے میں جو یہ اختلاف واقع ہوا ہے، اس اختلاف کا سبب اختلافہم فی مفہوم قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مفہوم میں اختلاف ہونا ہے۔ یعنی اس مسئلے میں جو فقہا کا اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف کا سبب ایک اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مفہوم میں اختلاف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کو 2 نظروں سے دیکھا گیا ہے، 2 طریقوں سے اس کا معنی سمجھا گیا ہے۔ تو جب اس کا معنی الگ الگ سمجھا گیا ہے تو پھر اس وجہ سے فقہا کے درمیان میں اختلاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کون سا ہے؟ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، سورۃ النور کی آیت مبارکہ شروع میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی ہی،
یعنی زانیہ عورت کے ساتھ صرف زانی مرد ہی نکاح کرے اور کوئی نکاح نہ کرے، او مشرکن یا مشرک نکاح کرے، وحرم ذلک علی المؤمنین اور یہ اہل ایمان پر حرام کر دیا گیا ہے، مومنین پر حرام کر دیا گیا ہے۔ حل خرج مخرج الذم او مخرج التحریم، تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ مذمت کے طور پر ذکر کی گئی ہے، او مخرج التحریم یا تحریم کے طور پر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے جو یہ فرمایا نا کہ زانیہ عورت سے نکاح نہ کرے مگر زانی مرد ہی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تحریم کے طور پر ذکر کیا کہ حرام ہے کہ زانیہ سے کوئی پاک دامن شخص نکاح کرے، یا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے زانیہ عورت کی اور زانی مرد کی مذمت بیان کی ہے؟ تو حل خرج مخرج ذمی، کیا یہ مذمت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور مخرج تحریم یا حرمت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ آیا یہ مذمت کے طور پر ہے یا تحریم کے طور پر ہے، کس طور پر ہے؟ تو وَحَلِ الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الزِّنَا، اور ایسے ہی کیا یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنین پر حرام ہے، یہ کیا حرام ہے؟ کس کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ إِلَى الزِّنَا، زنا کی طرف، او إِلَى النِّكَاحِ یا نکاح کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا شروع میں کہ جی زانیہ سے صرف زانی مرد ہی نکاح کرے اور کوئی نہ کرے، اور مشرک سے کوئی نکاح نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے مومنین پہ، کیا حرام ہے؟ مشرک سے جو ہے وہ نکاح کرنا حرام ہے، یا الزانیۃ لا ینکح، یعنی اس سے نکاح کرنا حرام ہے، یا اس کی زنا کی طرف نسبت ہے، کس کی طرف ہے؟ تو اس میں بھی اس مفہوم میں بھی فقہا کا اختلاف ہے کہ اشارہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ حرم ذالک علی المؤمنین، یہ زنا کی طرف کیا ہے، او الی النکاح یا نکاح کی طرف کیا ہے، یعنی اس سے نکاح کرنا حرام ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے، یا یہ زنا والا فعل جو ہے یہ حرام ہے، کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ مشرک والی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ زنا کی طرف ہے کہ زنا بنفس نفیس، زنا کا فعل جو ہے یہ حرام ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں کہا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ زنا کرنا لوگوں پر، مومنین پر حرام ہے، یا یہ کہا ہے کہ زانیہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو دو مفہوم ہو گئے نا۔ ایسے ہی پیچھے بھی دو مفہوم تھے کہ جی اس کو مذمت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، یہ اس کو حرمت کے طور پر۔ ایسے ہی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جی یہ زنا کا بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا اس سے نکاح کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس مفہوم میں چونکہ فقہا کا اختلاف ہے، اس وجہ سے فقہا کے درمیان زانیہ سے نکاح کرنے اور عدم نکاح کے بارے میں بھی اختلاف واقع ہو گیا۔ وَإِنَّمَا صَارَ الْجَمْهُورُ لِحَمْلِ الْآيَةِ عَلَى الذِّمِّ، جو جمہور فقہا ہیں وہ اس آیت مبارکہ کو مذمت پر محمول کرتے ہیں، لا علی التحریم، حرمت پر اس کو جو ہے نا محمول نہیں کرتے۔ یعنی وہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ الزانیۃ لا ینکح الا زان، یہ بطور مذمت کے کہا ہے، مذمت بیان کی ہے، بطور حرمت کے نہیں کہا۔ لما جاء فی الحدیث، کیوں مذمت کے طور پر جمہور کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فی زوجتہ، اپنی بیوی کے بارے میں، انہا لا ترد ید لامس، کہ میری بیوی ایسی ہے کہ وہ کسی بھی چھونے والے کا ہاتھ روکتی نہیں ہے، یعنی کوئی مرضی اس سے ہم بستری کر لے، کوئی مرضی اسے جماع کر لے، زنا کر لے، تو وہ کسی کو روکتی نہیں ہے، یعنی میری بیوی ایسی ہے۔ فقال لہ النبی علیہ الصلاۃ والسلام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلقھا، اس کو طلاق دے دو۔ فقال لہ انی احبھا، تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں تو اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ فقال لہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا فَأَمْسِكْهَا، تو ٹھیک ہے اس کو اپنے پاس روکے رکھو، اپنے نکاح میں اس کو برقرار رکھو۔ تو اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے زانیہ کے نکاح کو برقرار رکھا اس کے نکاح پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے پھر قرآن میں فرمایا ہے نا وہ مذمت کے طور پر، یہ تحریم کے طور پر نہیں ہے۔ اگر تحریم کے طور پر ہوتا تو اللہ کے رسول بھی یہاں منع فرما دیتے کہ جی اس کے ساتھ نکاح پر وہ برقرار نہیں رہ سکتی، تو اللہ کے رسول نے نکاح پر برقرار رکھا تو اس لیے مذمت ہی ہے۔ وقال قوم ایضا،
اور فقہا کی ایک جماعت کا کہنا یہ بھی ہے کہ ان الزنا یفسخ النکاح بناء علی ھذا الاصل وبه قال الحسن، حضرت حسن کا قول ہے کہ زنا جو ہے وہ نکاح کو فسخ کر دیتا ہے بناء علی ھذا الاصل، اس اصول پر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے الزانیۃ لا ینکحها الا زان، اس اصول کو دیکھا جائے تو جو نکاح پہلے سے موجود ہے وہ زنا کی وجہ سے فسخ ہو جائے گا۔ فقہا کی ایک جماعت کا کہنا یہ بھی ہے۔ وَأَمَّا زَوَاجُ الْمُلَاعَنَةِ مِنْ زَوْجِهَا الْمُلَاعِن، جو ملاعنہ عورت ہے اور ملاعن جو شخص ہے جو اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس صورت میں لعان آتا ہے۔ تو یہ بیوی کے اور شوہر کے لعان کے بارے میں یا لعان کا جو مسئلہ ہے وہ فَسَنَذْكُرُهَا فِي کتاب اللعان، اس کو مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم کتاب اللعان میں تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، یعنی یہاں پر اس کا ذکر مناسب نہیں ہے، اپنی متعلقہ جگہ پر یہ آ جائے گا۔ بہرحال فقہا کا اختلاف ہم نے دیکھ لیا زنا کے حوالے سے، تو زنا بھی جو ہے وہ بھی حرمت کا سبب ہے، اس کے ذریعے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے چوتھی فصل شروع کی ہے، اور چوتھی فصل ہے معنی زنا کے بارے میں، یعنی زنا کی حرمت کے بارے میں۔ اور ایسے ہی زانیہ سے شادی کرنے کے بارے میں فقہا کا جو اختلاف تھا اس اختلاف کی ہم نے وضاحت کر دی کہ فقہا کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ زانیہ سے شادی کی جا سکتی ہے، اور ایسے ہی فقہا کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ زانیہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور ایسے ہی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اگر نکاح پر موجود ہو زنا کر لے تو وہ فسخ ہو جاتا ہے نکاح۔ اور پھر ہم نے آیت کے بارے میں جو احتمالات تھے دو اور پھر دو تھے، وہ چاروں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے ہیں، چاروں کی وضاحت کر دی ہے، اور اختلاف کا جو سبب تھا فقہا کے درمیان وہ بھی ہم نے تفصیلاً ذکر کر لیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کریں تو ایک یہی سوال ہے کہ مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ زانیہ سے شادی کے بارے میں فقہا کے اقوال بیان کریں۔ تو ابھی ہم نے زانیہ کے سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں تفصیلات دیکھ لی ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 227 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم کتاب النکاح کا الباب الثانی جو کہ ہمارا چل رہا ہے چلتا رہے گا، اور آگے ہم الفصل الخامس سے شروع کریں گے، چوتھی فصل کا تذکرہ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔